بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، خانہ کعبہ میں ایک آدمی اس قدر زار و قطار سے رو رہا تھا کہ وہاں پر موجود تمام حاجی اسے دیکھنے لگے۔ یہ آدمی اللہ سے کہنے لگا، اے میرے رب، میں نادان تھا، میں بھول گیا، میں نے تیری مخلوق کے ساتھ ظلم کیا، اے پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ اتنا کہتے ہی یہ پھر رونے لگا اور اس کی ہچکی بند گئی۔ اتنے میں ایک آدمی اس کے پاس جا کر پوچھنے لگا، بھائی جان، آپ نے ایسا کون سا ظلم کیا ہے جس کی آپ اس قدر رو کر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو؟ یہ آدمی کہنے لگا، میرا نام شیخ اکرم ہے، میں لاہور کے ایک دفتر میں کلرک تھا۔ دفتر کے سیٹ کو میں پسند آ گیا، پھر ان کی بیٹی سے میری شادی ہو گئی، یوں میں بیٹھے بٹھائی امیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر مہربان تھی، دن بدلتے گئے، میں ایک دکان سے ایک مارکیٹ، پھر ایک فیکٹری سے 2 4 10 فیکٹریوں کا مالک بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خوبصورت بیٹے عطا کیے۔ میں نے لاہور کے ایک انتہائی پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی بھی خرید لی۔ میرے پاس چکوال سے ایک ملازم سلطان گھر کی دیکھ بھال کے لیے کام کرتا تھا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک دن میں کسی کام سے گھر واپس آیا، گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی، ابھی میں نے واپس دفتر جانا تھا، دروازے کے ساتھ ہی اللہ جانے کیا ہوا، پودوں کو پانی دیتے ہوئے پائپ سلطان کے ہاتھ سے پھسلا، ایک تیز دار فوار میرے کپڑوں پر آ پڑی۔ وہ گڑ گڑا کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگا، لیکن میرا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا۔ اسے کہا، شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ واپس بلا لے۔ شام کو جب میں واپس آیا، سلطان کو گھر کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھا تو گارڈ کو حکم دیا، سلطان کو دھکے مار کر یہاں سے نکالو۔ سلطان وہاں سے رب جانے کہاں چلا گیا۔ خواتین حضرات، وہ کہنے لگا، وقت گزرتا گیا، میرے کاروبار اور فیکٹریوں میں ٹھہراؤ سا آ گیا۔ پھر ایک دن فیکٹری میں آگ لگی، پوری کی پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، مجھے بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دوستوں کے ساتھ مری گیا، واپسی پر حادثہ ہوا، وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس حادثے نے میری کمر توڑ دی، مجھے نقصان پہ نقصان ہوتے گئے۔ میں 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے مکان میں آ گیا۔ میں نے پیروں فقیروں سے بھی دعا کروائی مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ میں نے باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ پراپرٹی رہن رکھ کر بینک سے قرضہ لیا اور چھوٹی بیٹی کو ایک نیا کاروبار کر کے دیا۔ اس کے دوست نے دھوکہ دیا، اس کا سارا پیسہ ڈوب گیا۔ حالات اتنے تنگ ہوئے، ہم بعد اوقات کھانے کو بھی ترستے۔ ایک دن میرا ایک پرانا جاننے والا مجھ سے ملنے آیا، اس نے جب حالات دیکھے تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، شیخ صاحب انڈیا سے ایک بزرگ آئے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، داتا صاحب کے پاس ہی چند دن کا قیام ہے، ان سے دعا کروا لے، اللہ کرم کرے گا۔ میں فوراً تیار ہو گیا، ہم اس کے مکان پر پہنچے، ان سے ملاقات کر کے سارا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھول کر مجھے کہنے لگے، تم نے سلطان کو کیوں نکالا؟ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ آنکھوں سے آنسوں کی ایک نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ میں معافیاں مانگنے لگا۔ اللہ والے نے کہا، میری بات سنو، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ انسانوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ جس طرح سمندر سے آنے والے پانی کی تقسیم ندی نالوں کی طرح ہوتی ہے، اسی طرح رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کا وسیلہ ہے، اگر وسیلہ بننے سے انکار کرو گے تو تمہارا رزق ختم ہو جائے گا۔ تمہیں کروڑوں روپے سلطان کو صرف 1500 روپے دینے کے ملتے تھے، اب جاؤ سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے اور تمہیں معاف کر دے تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ میں سر پیٹتا ہوا گھر آیا، پرانے کاغذات ڈھونڈتا رہا کہ شاید سلطان کا کوئی پتہ، کوئی شناختی کارڈ، کوئی معلومات مل جائے۔ جب کچھ نہ ملا تو میں دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے چکوال کی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا۔
میرا بیٹا مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا چکوال اڈے پر آ پہنچا، پھر واپس لاہور لے آیا۔ یہ آدمی کہنے لگا میرے دل کا سکون ختم ہو گیا، میں پھر ایک دن چکوال چلا گیا۔ زمین پر بیٹھا سر پر راکھ ڈال رہا تھا اور لوگوں سے پوچھنے لگا، سلطان تم کہاں ہو؟ سلطان تم کہاں ہو؟ مجھے میرا بیٹا روتا ہوا واپس لے آیا۔ خواتین و حضرات، پھر یہ کہنے لگا اب میں عمرہ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہوں۔ دوستو، لوگوں کا سہارا بن جاؤ اگر تم دنیا میں امیر بننا چاہتے ہو۔